الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، کر دے اس شہر کو امن والا اور اس کے رہنے والوں کو عطا فرما قسم قسم کے پھل جو ان میں سے ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت پر۔ فرمایا پیارے خلیل جو کافر ہوا اسے بھی اب تھوڑا بہت فائدہ دے ہی دوں گا، پھر بھی ٹھیک نہ ہوا تو کھینچ ڈالوں گا آتش عذاب میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے کہ ادھر لوٹایا جائے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 136 136 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبصورت دعائے خیر کا ذکر کیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے ابراہیم، اپنے نو مولود اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ محترمہ معززہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام انہیں جاؤ اور فلاں جگہ پر جو مکہ کے اندر جو وادی ہے، ایسی جگہ ہے، وہاں پہ چھوڑ آؤ۔ ایک یہ لکھی کہ پھر آپ نے یہ دعا مانگی۔ دوسرا قول یہ کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے ہاں تعمیر کعبہ کی اور اس کے بعد آپ نے اس کو مکمل کیا تو پھر اس شہر کے لیے آپ نے ایک دعا کی۔ اب دونوں روایات اس حوالہ سے ہیں، اور تیسرا قول یہ کیا گیا کہ ظاہر ہے آپ کا ایک بڑا وقت گزرا یہاں پر، کعبہ کی تعمیر آپ نے فرمائی، اور دونوں واقعوں کو اگر جوڑا جائے تو نتیجہ کے طور پہ آپ کی جو محبت اور الفت ہے وہ اس شہر کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا شہر ہے اور اللہ کا ایک بہت بڑا خوبصورت نظارہ اور منظر اور اس کی نشانی حرم پاک یہاں موجود ہے۔ تو اس بنیاد پہ آپ نے یہ دعا مانگی۔ بہرحال یہ ہے تو دعا ابراہیم علیہ السلام کی، اور بڑی حسین و جمیل دعا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اے محبوب یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، یہاں امن ہی امن رہے۔ پہلی دعا، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی، اور ایسا قبول فرمایا کہ تا قائم قیامت اللہ نے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا۔ ایک قیامت کے قرب میں جب یہ دجال آئے گا تو پوری دنیا پر ایک فتنہ اٹھے گا، پوری دنیا اس کے فتنہ اور فساد کی لپیٹ میں آئے گی، لیکن دو شہر ایسے ہوں گے جہاں پر یہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مدینہ طیبہ ہے، ایک مکہ مکرمہ ہے۔ یہ حرم پاک ہے جہاں یہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ پوچھا صحابہ کرام نے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اس کو کیسے روکا جائے گا دجال کو؟
فرمایا جو ہی یہ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا، حرم پاک کی طرف اور حرم مدینہ منورہ کی طرف، تو فرمایا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان راستوں پر مقرر کر دے گا اور وہ فرشتے اس کو ادھر آنے ہی نہیں دیں گے۔ ملائکہ قطار اندر قطار ان دونوں شہروں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں بعض دفعہ ہمارے خارجہ پالیسی میں یہ بات کی جاتی تھی، فلاں ملک سے تعلق اس لیے کہ فلاں ملک سے اس لیے کہ وہ ہمارے حرم کی حفاظت کرے۔ حرم کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، جس کی حفاظت فرشتے کریں۔ دجال سے بڑا تو کوئی نہیں خطرناک، جس نے آنا ہے اور پوری دنیا پہ اس انداز سے اتنی تیزی کے ساتھ اس نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ تو اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کی دعا کو ایسا قبول کیا ہے کہ اس وقت جب پوری دنیا پر بد امنی پھیل جائے گی، اس وقت بھی دنیا پر امن والا شہر مکہ ہوگا اور شہر مدینہ منورہ ہوگا، جس کو اللہ امن والا بنا دے گا۔ یہ دعا قبول فرمائیے۔ دوسری فرمائی وَارْزُقْهَا لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس کے رہنے والوں کو ثمرات، پھل باغات میں سے رزق وسیع عطا کر دے۔ اب دیکھیے پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلا علاقہ ہے، کوئی زرعی زمین تو ہے نہیں، میدانی علاقہ ہے نہیں کہ جہاں یہ سارے پھل اگیں۔ کوئی ایسی جگہ ہو جیسے یہ ہمارا پنجاب ہے، کوئی اور علاقے جہاں مطلب زمین ہی ایسی میدانی علاقہ ہے جہاں ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں یہ دعا سمجھ آتی ہے۔ ایک ایسی جگہ جو پتھریلا علاقہ ہے، سنگلاخ وادیاں ہیں، وہاں یہ کہا جائے کہ سارے پھلوں سے اللہ ان کے رہنے والوں کو نواز دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نوازا کہ میدانی علاقوں سے تو پھل وہ ختم ہو سکتا ہے، حرم میں وہ پھل آپ کو مل جائے گا۔ اللہ نے ساری دنیا کے پھل کہاں اکٹھے کر دیے؟ اللہ نے اپنے شہر میں۔ اب ساری دنیا سے جو جو بھی پھل اگتا ہے وہ آپ کو وہاں مل جاتا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے گھر سے نہیں ملتی؟ یہ دعائے ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ایسی پوری کی، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا جو ایک خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے دیکھیے کہ وہاں کا پھل کیسا تقسیم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں سب تک حرم پاک کی کھجور پہنچتی۔ وہاں تو کھانے والے کھا ہی رہے ہیں، اس کا فیض پوری دنیا میں چاہے ایک کھجور نہیں پہنچتی ہے کسی تک، کوئی وہاں پہنچا ہے نہیں پہنچا، ہر ایک تک وہ فیض پہنچا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے۔ اور بعض تو ایسے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ہر زمانے میں ایسے لوگ رکھے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، وہ مجھ سے بقاعدہ اس پہ بات بھی کہ جب آنا عمرے سے تو وہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے ہم جو غریب و غربا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ان تک وہ کھجور اور آب زمزم بھجواتے ہیں تاکہ اللہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارا عمرہ قبول فرما لے۔ اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا کہ تحافو فرمایا تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے، کھڑے ہو گئے، بڑے کمال لوگ تھے، عظیم لوگ تھے، سچے لوگ تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں کیا تحفہ دوں، میں تو غریب آدمی ہوں، میں کیسے تحفہ دوں گا، تو میں تو اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے پاس دینے کو ایک کھجور بھی نہیں ہے؟ کہا جی کھجور تو ہے۔ فرمایا ایک کھجور دے دو، یہ بھی تحفہ ہے اور اللہ تمہاری محبتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ ایک کھجور، ایک کہا جی میرے پاس تو کھجور بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے کسی کو محروم کیا ہی نہیں ہے، کسی کو محروم نہیں کیا اور نہ کسی کو پریشان کیوں نہیں دیا۔ فرمایا جس کے پاس کھجور نہیں ہے نا، ایک گلاس پانی کا کسی کو پلا دے محبت میں، یہ بھی تمہارا حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک معاشرتی رویوں کو خوبصورت انداز میں معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یوں قبول کیا کہ اب انشاءاللہ تا قائم قیامت ساری کائنات کے پھل اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ میں جمع فرما دیے۔ پوری ملکوں سے جاتے ہیں،
اور وہاں سے آپ کو ملتے ہیں۔ اب فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ان میں سے لائے گا، فرمایا یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا ومن کفر، اور اگر کسی نے انکار کیا تو فرمایا اسے موقع دوں گا کہ وہ واپس لوٹ آئے، کفر سے باز آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات اور زمانہ تک آپ نے کافروں کو کتنا موقع دیا، کتنا موقع دیا، کتنا موقع دیا، بار بار پیغام، بار بار دعوت دین۔ اور یہ جو دعوت دین ہے، غیر مسلم تک کلمہ کا پیغام پہنچانا اور دین کی دعوت دینا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ہم تو مسلمانوں والے معاملات سے نہیں نکل پا رہے، دین کا پورا حصہ ہے۔ پورے مسلم وفد تیار کرتے تھے، وفود تشکیل ہوتے تھے جنہیں بھیجا جاتا تھا غیر مسلموں کے پاس، یہودیوں کے پاس، نصرانیوں کے پاس، مشرکین کے پاس، بت پرستوں کے پاس، کافروں کے پاس، جو جا کر انہیں دعوت دین دیتے تھے اور بار بار دیتے تھے۔ آپ اسی لیے دیکھیں کہ مختصر ترین عرصہ ہے 23 سال کا، کوئی عرصہ یہ زیادہ نہیں ہے، بہت کم عرصہ ہے۔ اس کم عرصے میں الحمدللہ اسلام کہاں کہاں تک پہنچ چکا تھا، عجم تک اسلام پھیل چکا تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا۔ اب لوگوں کو دعوت دین دینا یہ ہمارا فرض ہے، یہ فریضہ میں سے ایک فرض ہے اور عظیم فریضہ ہے۔ یہ کام ہم سب کو کرنا چاہیے، اور ہم سب نے یہ کام کرنا ہے اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے، کہ اپنے دین کا جو پیغام ہے اور اپنے اسلام کا جو پیغام ہے اس کو ہم نے مسلمان تک تو پہنچانا ہی پہنچانا ہے تبلیغ کے ذریعے۔ جو کافر ہے اس تک بھی ہم نے اس کو دعوت دین دینی۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا، محبوب فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کی ذمہ داری تبلیغ کرنا ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جسے چاہے گا اللہ ہدایت دے گا، اور جسے چاہے گا اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ یہ معاملہ آپ کا نہیں ہے۔ ان اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا گیا ہاں اگر ثم اضطرہ الی عذاب النار، اگر پھر بھی یہ لوگ نہ لوٹے واپس اور باز نہ آئے تو فرمایا پھر انہیں عذاب جہنم کی طرف میں کھینچوں گا، اور وہ ایسی جگہ ہے بئس المصیر، جو کہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی بار بار موقع دیتا ہے، ہمیں بھی کبھی غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، فوراً مالک سے معافی مانگ کر اس کی بارگاہ کی طرف فوراً لوٹ جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے، ہمارے لیے وہی جگہ ہے جو میرے مالک کے ہاں جگہ ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، اور ہم اس کے عاجز گناہگار بندے ہیں۔ اور بندے اور عبد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحہ اپنے مالک کے آگے جھکا رہے، مالک سے معافی مانگتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ زندگی میں کبھی یہ مت سوچنا کہ میں نے مالک کا حق ادا کر دیا ہے، کبھی بھی ہم اپنے مالک کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کبھی ذہن میں مت گمان لے آنا میں بہت نیک ہو گیا ہوں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، علی الاعلان کہہ رہا ہوں، یہ مت کبھی سوچنا میں بہت اچھا ہو گیا ہوں، میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہی بڑی آزمائش۔ ہر لمحہ یہ سمجھنا اے مالک تیری بارگاہ میں گناہ گار مجرم، یا اللہ میں بڑا گناہ گار، اے میرے مالک میں نے تیرا حق بندگی ادا ہی نہیں کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان عاجز اور فقیر بن کر، مسکین بن کر اس کے عاجز بندے کی صورت میں اس مالک کی بارگاہ میں رہتا ہے تو پھر مالک کی بڑی کرم فرمائی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے
کہ اللہ تعالیٰ یہ اس چیز کو دیکھتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں عاجز بن کے آتا ہے اور ہر لمحہ یہ کہتا ہے میرے مالک تیری بارگاہ کے بہت بڑے آداب ہیں، میں تو ابھی کچھ بھی ادا نہیں کر سکا، جو ٹوٹا پھوٹا تھوڑا بہت ہے یا اللہ اپنے کرم سے اسے قبول کر لے اور اس تھوڑے کو ہی اپنے کرم سے زیادہ کر دے۔ فرمایا جتنی عاجزی تم فروتنی اپنے مالک کی بارگاہ میں کرو گے اتنا اللہ تمہیں اپنے کرم سے نوازتا چلا جائے گا۔ اللہ کی ذات ہمارے دلوں میں، ہماری سوچوں میں اور ہمارے رویوں میں عاجزی اور انکساری پیدا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔